کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے، پنجابی جالندھر چلے گئے، پٹھان افغانستان چلے گئے، بلوچی ایران چلے گئے، خالی فوج رہ گئی پاکستان میں؟ دوسرے دن میں اپنی مقبولیت کی معافی مانگنے میر صاحب کے گھر گیا۔ وہ لیٹے ہوئے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ یہاں ٹیلی ویژن بھی بغیر بجلی کے چلتا ہے۔ عمران خان سفید شلوار، سفید قمیض، کالا کوٹ اور لال مفلر ڈالے تقریر کر رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے بہت خوش شکل ہے۔ اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم کے لیے کسی اور خواہش کا اظہار کریں۔ میں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ میں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ کہنے لگے عمران ہے کیسا؟ میں نے کہا نیازی ہے مگر نیاز مند نہیں، عقل ہے مگر عقل مند نہیں، فکر ہے مگر فکر مند نہیں، دولت ہے مگر دولت مند نہیں۔ میر کی کلیات جو میں ترتیب دے رہا ہوں تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ میر صاحب چاہ رہے ہیں تم اس کتاب کا نام بتاؤ۔ میں نے کہا قبلہ آپ انور مقصود کے گھر ایک مرتبہ گئے ہیں، میں 1000 مرتبہ جا چکا ہوں، وہ ایسا نام بتائے گا جس کے کئی مطلب نکل آئیں گے۔ کہنے لگے وہ مجھے تم سے زیادہ جانتا ہے، میری عزت کرتا ہے اور مجھے شاعروں کا خدا مانتا ہے۔ پھر میں نے ہمت کر کے جو نام تم نے پچھلے خط میں لکھا تھا وہ بتا دیا۔ میں نے کہا انور مقصود چاہتا ہے آپ کی کلیات کا نام خواتین و حضرات ہونا چاہیے۔ اچک کے بیٹھ گئے، میں نے گپک لیا ورنہ پلنگ سے گر جاتے۔ بولے کلیات کا نام خواتین و حضرات؟ میں نے بتایا انور نے لکھا تھا 2000 اشعار خواتین کے بارے میں، 2000 اشعار حضرات کے بارے میں۔ کہنے لگے اب نام سمجھ میں آیا، رکھ دو۔ ٹیلی ویژن لگایا، عمران کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی۔ زور سے اپنا ایک مصرع پڑھا، اللہ رے کیا نمک ہے آدم کے حسن میں بھی۔ میں خدا حافظ کہہ کے چلا آیا، اپنے کوارٹر پہنچا۔ نیند قریب آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جانی یہاں نہ سونے کی گولی ملتی ہے نہ جاگنے کی۔ سوچنے لگا یہاں کیوں آ گیا؟ ساقی فاروقی کی طرح دوسری طرف جانا پسند کر لیتا۔ آگ کی وجہ سے کم از کم چائے تو گرم مل جاتی۔ کچھ دن پہلے مغرب کے بعد فیض صاحب سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، اب لاہور میں میلہ چراغاں کی جگہ فیض میلہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے ادبی تبدیلی کی نہیں، ہم سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، نئے پاکستان کی۔ میں نے پوچھا کیا مطلب نیا پاکستان؟ کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے؟ کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے، پنجابی جالندھر چلے گئے، پٹھان افغانستان چلے گئے، بلوچی ایران چلے گئے، خالی فوج رہ گئی پاکستان میں؟ خالی فوج رہ گئی۔ پاکستان میں وہ تو شروع سے تھی، پھر نیا پاکستان کہاں سے آ گیا؟ ناراض ہو گئے اور چلے گئے۔ جانی یہ خود فوج میں کرنل رہ چکے ہیں۔ جانی نیا پاکستان صرف ایک طرح بن سکتا ہے۔ تم عمران خان سے کہو پرانے پاکستان کو ملک ریاض کو بھیج دے۔ اور نیا ناظم آباد کے پیچھے نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دے۔ پرانا پاکستان بھی کراچی سے شروع ہوا تھا، نئے پاکستان کو بھی کراچی سے شروع ہونا چاہیے۔
تم نے خط میں لکھا تھا تمہیں ایک فنکشن میں شاعری اور سیاست پہ بات کرنا ہے. پاکستان کیا سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شاعری سے؟ جانی شاعری اور سیاست میں صرف جھوٹ ہوتا ہے. پوئٹری اور پالیٹکس میں سے جھوٹ نکال دو تو صرف سفید کینوس رہ جاتا ہے. شاعر اپنی غزل کے ہر دوسرے شعر میں یو ٹرن لیتا ہے اور سیاستدان اپنی ہر تقریر میں یو ٹرن لیتا ہے. بس ایک بات ضرور کہہ دینا، اچھے شاعر کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہر بڑے سیاستدان کے لیے اچھا بے ایمان ہونا بہت ضروری ہے. عمران ایماندار ہیں اسی لیے مشکل میں ہیں. اب بچا کیا؟ پاکستان سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شاعری سے؟ قائد اعظم بہت بڑے سیاستدان تھے، علامہ اقبال محب وطن تھے اور بڑے شاعر تھے. اب پاکستان میں نہ قائد پیدا ہو سکتے ہیں نہ علامہ. اگر پاکستان کی ترقی تم دیکھنا چاہتے ہو تو پنجابی وکیلوں کو فوجی بنا دو اور پنجابی فوجیوں کو وکیل بنا دو. میں قسم کھاتا ہوں یہ 2 دن میں سرحد پار کر لیں گے. جانی خط ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، بس تمہیں ایک اچھی خبر سنا دوں. آج صبح میری بجیا سے ملاقات ہوئی. شہد کی نہر کے کنارے بیٹھی کیاریوں میں پھول لگا رہی تھی. 10-15 حوریں ان کے ساتھ تھیں. مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، ادھر آؤ بیٹے، کیسے ہو، کدھر ہو، کہاں ہو؟ بھئی تم اپنی صحت کا خیال رکھو. میں نے بجیا کو بتایا نہیں کہ ہم مر گئے ہیں. چانی اب بتاؤ ہم و بجیا کیا کریں؟ آسمانوں میں گر پڑے یعنی ہم زمین کی طرف اڑان میں تھے. تمہارا جان جانی جانے من.